سب سے پہلے آج جو فیصلہ ہونا تھا عدت کے مقدمے میں، جو اپیل ایڈیشنل سیشن جج جو ہے سن رہے تھے اسلام آباد میں، آج جو وہاں مانیکا نے جو وہاں بدتمیزی کی ہے اور جو عدالت کے اندر کھڑے ہو کر غلیظ قسم کی گالیاں دیں اور وہ زبان استعمال کی جو مجھے زیب نہیں دیتی ہے کہ میں کہوں، اور پھر رضوان عباسی صاحب نے بھی جو ان کے وکیل تھے ماشاءاللہ انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اور فیصلہ انہیں کہا کہ مت سنائیے گا اور ہم آپ سے سنوانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا آپ کی جو منتقلی کی درخواست وہ خارج ہو چکی ہے، ہائی کورٹ نے مجھے تفویض کیا ہے، آج تو فیصلے کے لیے کوئی بحث کے لیے تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ وہ جو ہے جج صاحب ریٹائرنگ روم میں چلے گئے اور ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جج کو اس انداز سے جب وہ فیصلہ سنانے لگتا ہے اور جب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کسی انداز سے بھی جو ہے یہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے ایک منٹ ایک دم جو ہے مزاحمت کی جاتی ہے، اور مزاحمت بھی اس سطح پر کی جاتی ہے، اور وہ وہاں ہماری جو ہے خواتین جو کہ 52% آبادی پاکستان کی ہے، خواتین ہماری پارلیمنٹیرینز بھی موجود تھیں، اور ان کی موجودگی میں بھی وہ زبان استعمال کی گئی ہے جو مجھے زیب نہیں دیتی ہے کہ میں استعمال کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج انشاءاللہ مجھے امید ہے، توقع ہے کہ آج جو بھی ہو جائے آج فیصلہ یہ سنا کے رہیں گے۔ کل کی بات ذرا دیکھ لیجئے گا، یوم تکبیر کی آڑ میں شہباز شریف نے رات کو کہیں جو ہے وہ فیصلہ وہ جو ہے اس کا چھٹی کا اعلان کر دیا، اور چھٹی اس لیے کی کیونکہ عمران خان کا سائفر کے کیس میں فیصلہ ہونے جا رہا تھا ہائی کورٹ میں، اور اس سائفر کے کیس پہ فیصلے کو مانے کرنے کے لیے 26 سال تو انہیں خیال نہیں آیا کہ کبھی چھٹی کی جائے، 26 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ چھٹی کی جائے۔ او بھائی، ایسی کون سی بات تھی جو خاص بات تھی کہ پہلے بھی آپ کی حکومت رہی ہے، اپنی حکومت کے دوران آپ نے کبھی جو ہے چھٹی اس یوم تکبیر کی نہیں کی ہے، اور یکدم آپ کو 26 سال کے بعد خیال آ گیا کہ اس کی چھٹی کی جائے، تو کوئی تو وجہ ہے اس میں۔ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وجہ یہی ہے کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ فیصلے پر تھا، اور وہ بھی جو ہے ہائی کورٹ نے اسے بری کر دینا تھا کیونکہ وہ اندھے کو بھی نظر آ گیا تھا کہ یہ جو ہے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنے دن اور اتنے مہینے بحث کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہ ہوا۔ اور کل کی جو ماشاءاللہ شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے وزیر اعظم، کل جو اس نے ہرزہ گوئی کی ہے عدلیہ پر، عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں کہتا ہے، اور وہ ہیں جو عمران خان کی ضمانت کو بہت زیادہ متمنی اور متجسس ہیں اور بہت جلدی میں ہیں، اور شرم آنی چاہیے۔ 3 مہینے بحث ہم سے کرواتے ہیں، سارا دن ہم وہاں جو ہے خجل خوار ہوتے ہیں، اور عدالتیں جو ہے پھر بھی آپ کو اتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ذاتی وکیل رکھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کا وکیل جو امجد پرویز نواز شریف کا وکیل ہے، لندن میں اس سے ملاقات کرتا ہے، اسی کے کیسز میں پیروی کرتے ہوئے ان کو بری کرواتا ہے، وہی وکیل استغاثے کا رکھ کے دیا ہوا ہے، سرکار کی جانب سے رکھ کے دیا ہوا ہے، اور میرے ہی سامنے میرے ہی کیسز میں جو القادر کا کیس تھا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جس کو بہت زیادہ یہ ٹرمپٹ کرتے ہیں، اس میں بھی اگر دیکھیے تو اس میں بھی اتنا اس نے طوالت کی، اتنی لمبا کھینچا اسے، لیکن بالآخر جو ہے جب مکمل ہوا تو اس کے بعد بحث، اس کے بعد جو ہے ضمانت لی گئی۔ اور کل آج جو کچھ کیا ہے، آج انہوں نے پھر جو ہے بحریہ ٹاؤن کے سارے جو ہے وہاں جا کے ریکارڈ روم پر انہوں نے بحریہ کے دفتروں پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے وہاں جا کے یلغار ماری ہے، انہوں نے وہاں سارا ریکارڈ قبضے میں لیا ہے، اور یہ کاوش کی ہے کوشش بتانے کی کہ جی ہم القادر ٹرسٹ والے جو ہے فائلیں لینے آئے ہیں، جو سہاوے میں جو ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن نے جو زمین سہاوے میں ٹرسٹ کے نام کر کے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو وہاں قائم کی ہے، اور جو کہ ابھی بھی موجود ہے، اور جو ٹرسٹ کے نام ہے، جس میں سے ایک ڈھیلا ایک پائی بھی نہ تو بشرا بی بی کو میسر آئی ہے، اور نہ ہی عمران خان نے اس میں سے کوئی ایک پیسہ بھی وصول کیا ہے، یہ شواہد میں آ چکا۔ اور اسی طرح وہ جو بحریہ ٹاؤن کا جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں، وہ ملک ریاض کی فیملی کا پیسہ تھا، اور حسن نواز نے ون ہائیڈ پارک پیلس، حسن نواز جو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے بیچا 50 ارب روپے میں
नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पूछता, हसन नवाज को तो कोई नहीं पूछता, भाई 50 अरब वो जो तुमने मलिक रियाज से लिए वो किधर किए। इमरान खान को अंदर कर देते हैं, हालांकि वो मलिक रियाज का पैसा था, वो कोई प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने उसकी तफ्तीश की, उनकी अदालत ने जो फ्रीज किया हुआ था, ये कोई पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि जिसको जो चाहें उससे करवा लें, और ना ही ये पाकिस्तानी अदालत थी मजिस्ट्रेट की कि वहाँ से जो मर्जी करवा लें। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्टमिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट जज वेस्टमिनिस्टर का फ्रीज शुदा अकाउंट में इन्होंने जो तफ्तीश करने के बाद ये पाया कि ये जुर्म की पादाश में ये पैसा नहीं आया, ये मलिक रियाज एक बिजनेस टाइकून जो है वो उसका पैसा है। उन्होंने चुनाचे ये पैसा अदालत के हुक्म पर एक डेजिग्नेटेड अकाउंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उसमें वो 190 मिलियन पाउंड सीधा अदालत के हुक्म से अल-मशरिक बैंक लंदन से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। और ये आज भी, कल भी मैं सुन रहा था नवाज शरीफ बड़े बबांगे दोहल बढ़ के मार रहा था कि 190 मिलियन पाउंड चोरी किया है। वो चोरी किसने किया है? आया तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और आया लंदन से है, और आया लंदन की अदालत के हुक्म से आया है, जो कि उनकी जो है एक नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने वहाँ से फ्रीज किया था पैसा। कल भी तुम्हें शर्म नहीं आती और फिर भी ये कह रहे हो, और फिर इल्ज़ाम लगाते हो साकिब निसार पर। तुम्हारे जो है करतूत माशाअल्लाह किसी को भूले। तुमने 6 ऑफशोर जेली कंपनीज बनाई लंदन में, तुमने जो है हाइड पार्क की जो है वहाँ दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स खरीदे, और फिर तुमने जो है लहरा के ये दिखाया कि ये है वो वसाइल जिससे वो ख़रीदे गए, और उसके बाद तुम मुकर गए। और माशाअल्लाह जो चीफ मिनिस्टर हैं आपकी बेटी, उसका भी एक जेली फॉन्ट जो थी उसके ज़रिए उसने कोशिश की, वो जो साबित हो गया था कि ये उस वक्त तो ईजाद ही नहीं हुई थी। और फिर बेनिफिशियल ओनर उसने ये कहा कि मेरा, ये कहते हैं लंदन में, लंदन तो लंदन, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई एक ढेले की प्रॉपर्टी नहीं है, और निकलता है कि बेनिफिशियल ओनर ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा है। ये एक वज़ीर आज़म है, दूसरा माशाल्लाह वज़ीर वो बना हुआ है, वज़ीर आज़म बना बैठा है, जिसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 16 अरब रुपया बरामद होता है जिसका, और वो मशकूक हालात में मर जाता है या मार दिया जाता है। ये इनकी औकात है। और फिर कहते हैं कि जी कुछ अदलिया में काली भेड़ें हैं। ये शर्म आनी चाहिए वज़ीर आज़म को। मैं समझता हूँ तौहीन अदालत में आज जेल में होना चाहिए, वजारत उज़्मा की बजाय आज उसे जेल में होना चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, बजाय इसके कि वजारत उज़्मा की वो कुर्सी पर बैठकर इस तरह की हर्जा गोई करे अदालतों पर। और वो 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उन्होंने नालिश की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी सभी के सामने है। और फिर न सिर्फ ये, सुप्रीम कोर्ट ने सारी जब हाई कोर्ट से मंगवाया तो सभी अदालतों ने कहा कि हमारे ऊपर भी उसी तरह के दबाव डाला जा रहा है। सो अगर निज़ाम अदल को आपने जंजीरों में जकड़ के आप समझते हैं इस मुल्क पर फैसिस्ट डिक्टेटरशिप आप कायम कर देंगे, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि आपकी आवाम, जिन्होंने 8 फरवरी को बड़ा दो टोक किस्म का आप फैसला दिया कि ना इमरान खान बागी है ना इमरान खान गद्दार है, बल्कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म होने लायक है क्योंकि आवाम ने उसी को किया है। आपने परसों जो है ऑर्डिनेंसेस निकाले, वो ऑर्डिनेंसेस भी शर्मनाक हैं, वो हमने चैलेंज किए हैं। एक ऑर्डिनेंस में आपने 14 दिन की बजाय नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम की, आपने उसको जो है इन्वेस्टिगेशन में फिज़िकल रिमांड का 14 दिन से जिस्मानी रिमांड का आपने 40 दिन कर दिया, 40 दिन कर दिया। यानी ये अंदाज़ा कीजिएगा ये किसके लिए किया जा रहा है, ये इमरान खान के लिए किया जा रहा है। और फिर जो दूसरी शिक इसने तरमीम की वो ये था कि अगर कोई झूठा केस दर्ज करता है तफ्तीशी तो उसको सज़ा 5 साल कर दी जाएगी। अब उन्होंने 5 साल से करके नीचे घटा के तो 2 साल कर दी ताकि उन पे से खौफ छट जाए और जो उनको इस्तेमाल किया जाए। तो नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज फैसला दिया है जो सलमान अकरम राजा की पटिशन पर, और उन्होंने ये दिया
کہ جو چیف جسٹس نے نام دیے ہیں 6 ججز کے، ان کو ٹرائبونل تعینات کیا جائے، اس لیے کہ 2 جج صرف لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے ہیں اور 2 ججز 300 مقدمات 2 ججز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ 6 مہینے تو کیا، یہ 5 سال بھی نہیں کر سکیں گے. اسی لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 6 ججز ایڈیشنل بھیجے کہ ان کو کیا جائے. آج انہوں نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ترمیم کی ہے کہ نہ صرف ریٹائرڈ ججز کو بھی ٹرائبونل کا ممبر بنایا جا سکتا ہے. تو ٹرائبونل اپنا من پسند بنانے کے لیے شہباز شریف جو ہارا ہوا ہے فارم 47 کی پیداوار ہے، نواز شریف جو فارم 47 کی پیداوار ہے، خواجہ آصف جو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ سارے 100 نشستیں جو خواجہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ اپنے ان گھناؤنے جرائم سے پردہ پوشی کے لیے من پسند ٹرائبونل بنا کے ریٹائرڈ ججز سے یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے اپنے حق میں کروا لیں. یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں عدالتوں پر جب عدالتیں غیر جانبدارانہ فیصلے کروانے پر جب وہ کروانے لگتی ہیں تو یہ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں. اور پھر اب قانون سازی آرڈیننس، ویسے تو پیپلز پارٹی بڑا کہتی ہے کہ ہم جمہوری ہیں. وہ پوچھے کوئی یوسف رضا گیلانی سے، اور تم ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو کے تم نے کیسے آرڈیننسز یہ دونوں اس کو منظوری دے کے قانون بنا دیا؟ میں نے خود گورنر کی حیثیت سے میں نے ہر آرڈیننس شہباز شریف کا جو چیف منسٹر تھا اس کو مسترد کیا تھا، اور میں نے اس لیے